بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، اسی دن پچھلے سال ہماری حکومت کو کووڈ-19 کی شکل میں ایک جان لیوا عالمی وبا اور معاشی مشکلات کا سامنا تھا۔ اسی دن بجٹ پیش ہو رہا تھا جس کی وجہ سے عالمی معیشت تباہی کا شکار تھی، کاروبار بند ہو رہے تھے اور لاکھوں اموات پوری دنیا میں ہو رہی تھی۔ شکر ہے آج ایک سال بعد اللہ کے کرم سے نہ صرف ہم نے ان مشکلات کا کامیابی سے سامنا کیا، بلکہ ہم اب معاشی بحالی اور ترقی کا سفر تیزی سے طے کر رہے ہیں۔ یہ سب خیبر پختونخوا حکومت اور پاکستان حکومت کے 3 بنیادی فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ پہلا کہ سخت اور مشکل حالات میں ہم نے صوبے کے ہر شخص کو معیاری طبی سہولیات دیے، صحت کارڈ 4 کروڑ لوگوں کو دیا تاکہ وہ بہترین ہیلتھ کوریج جو ہے وہ پورے پاکستان میں حاصل کر سکیں۔ دوسرا کہ ٹیکسز کے خاتمے اور کمی سے عوام کو ریلیف دیا، اور تیسرا کہ مالی دشواریوں کے ہوتے ہوئے بھی ترقیاتی اور عوامی خدمت کے منصوبوں پر کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج میں ہمارے سارے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، ریسکیو سٹاف، ویکسینیٹرز اور تمام لوگوں کو خاص خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے بے حد قربانیاں دی اور مشکل میں بھی اپنے فرائض کو بہادری سے، محنت سے جو ہے کیا۔ آج ہمیں ان عظیم لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جنہوں نے اس وبا سے مقابلے میں اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور آج اگر ہم ان کی یاد میں کوئی ایک کام کر سکتے ہیں تو وہ ہے ویکسینیشن۔ ویکسین لگوا کر نہ صرف ہم ہزاروں لوگوں کی جانوں کا تحفظ کر سکتے ہیں بلکہ معاشی بحالی کو آسان اور یقینی بھی بنا سکتے ہیں۔ میں اس معاشی بحالی میں اہم کردار ادا کرنے والے ہمارے جو محصولاتی ادارے ہیں ان کو خاص خراج تحسین پیش کروں گا، جن کی محنت کی وجہ سے ہم نے ایک مشکل سال میں بھی اپنے محصولات میں تاریخی اضافہ کیا اور ہم نے پوری دنیا کو دکھایا کہ خیبر پختونخوا اپنے پیروں پر بھی کھڑے ہونے کے قابل ہے۔ اور آخر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کی دور اندیش، ہمدرد اور بہادر قیادت کو خاص خراج تحسین پیش کروں، اور اس کے ساتھ ہمارے وزیر اعلیٰ چیف منسٹر محمود خان صاحب کی حکمت، رہنمائی اور پختہ عزم کو بھی خراج تحسین پیش کروں، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا آج معاشی ترقی اور اعتماد کی بحالی کے سفر پر گامزن ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں آئندہ سال کے بجٹ کی بات کروں، میں گزشتہ سال کے کچھ اہم کامیابیوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ 2020-21 میں اس صوبے نے تاریخی کام کیا۔ اس صوبے کی تاریخ میں اگر کوئی ایک بے مثال بڑا کام ہوا ہے تو وہ ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی مفت ہیلتھ انشورنس فراہم کرنا ہے۔ آج خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ عوام کو بغیر امیر اور غریب کے تفریق کے ملک کے سب سے بہترین طبی سہولیات تک رسائی حاصل ہے۔ اور یاد رہے کہ نہ صرف چیف منسٹر محمود خان صاحب کی حکومت پاکستان میں پہلی حکومت ہے جس نے یہ کامیابی حاصل کی، بلکہ بہت سے ترقی یافتہ ممالک بھی ابھی تک یہ قدم نہیں اٹھا سکے۔ آج تک امریکہ پہ بھی یہ ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ ہم یونیورسل ہیلتھ انشورنس کیسے دیں گے۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ 2020-21 کی کچھ دیگر اہم کامیابیاں اور تو بہت ہیں۔ 16 ارب کے نئے ہاسپٹلز اور بلاک کی تعمیر کے منصوبوں کو تکمیل تک پہنچایا، جس میں پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کا نیا OPD بلاک، LRH کا الائڈ اینڈ سرجیکل بلاک، ویمن اینڈ چلڈرن ہاسپٹل چارسدہ میں، ویمنز بلاک DHQ مردان میں، اور باچا خان میڈیکل کالج ثوابی کا ہمارا 10واں MTI بننا۔ اس کے علاوہ
ہمیں فخر ہے کہ ہماری ریسکیو سروس جو ہے وہ نہ صرف 2 سال میں صوبے کے تمام اضلاع تک پہنچی، لیکن ہیلتھ کے ساتھ پارٹنرشپ میں جو ان کو ایمبولینس سروس دی تو وہ بھی تمام 35 اضلاع میں شروع کی، اور یہ 3-4 مہینوں میں 25,000 سے زیادہ ہاسپٹل ٹرپس کیے۔ جناب اسپیکر، ایک فلیگ شپ منصوبہ تھا BRT کا، جو کہ نہ صرف ختم ہوا اور 1,49,000 لوگ اس سے ہر روز مستفید ہوتے ہیں، اور وہ پشاور کی اکانومی میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے۔ اگر ہم اس کا حساب لگائیں تو اس 1 سال میں 45 ملین یعنی 4.5 کروڑ لوگوں نے BRT کو استعمال کیا، جس سے اس صوبے کی اہمیت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، 41 ارب کی لاگت سے تعمیر کیے گئے سوات موٹر وے، جو پہلا صوبائی موٹر وے ہے، اس پہ ہر سال 5.8 ملین گاڑیاں جو ہے وہ سفر کرتی ہیں۔ اور جناب اسپیکر، یہ وہ سال تھا جب کہ اس صوبے کا اور CPEC کا پورے پاکستان میں سب سے بڑا اسپیشل اکنامک زون، رشکئی اکنامک زون کا افتتاح بھی ہوا، اور اس میں $50 ملین کی سرمایہ کاری بھی ہوئی۔ اور آخر میں جناب اسپیکر، 100 ارب روپے جو کسی وقت میں انضمام سے پہلے 50 یا 40 ارب روپے بھی نہیں لگتے تھے، وہ قبائلی اضلاع میں لگے، اور اس کے علاوہ وفاقی بجٹ سے اور بھی منصوبے جیسے مومند ڈیم، خیبر پاس اکنامک کوریڈور، 5 گرڈ سٹیشنز اور بہت سے نئے پروجیکٹس جو ہیں یا ان پہ کام ہو رہا ہے یا ان کی تکمیل ہوئی ہے۔ جناب اسپیکر، ایک ایسے سال تھا جب ہمارا خیال تھا کہ صوبائی محصولات پہ پریشر ہوگا، لیکن آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ صوبائی محصولات یعنی اون سورس ریونیو تاریخ میں پہلی بار 50 ارب سے زیادہ ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم جون اینڈ کریں گے 53 ارب روپے کی محصولات سے، اور پچھلے 2 سال میں جناب اسپیکر اس صوبے کی محصولات میں 68% اضافہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال غیر معمولی معاشی صورتحال کے باوجود ہم نے تاریخی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کی اور ترقیاتی اخراجات کیے، جن کے مکمل حجم صوبے کی تاریخ میں پہلی بار 200 ارب روپے سے زیادہ رہا۔ جناب اسپیکر، یہ سپیچ چونکہ 21-22 بجٹ کی ہے، میں صرف کچھ جھلکیاں دینا چاہتا تھا، ورنہ بہت کچھ ہے کہنے کو۔ اگر ہم اس سال کے بجٹ کے ہیڈ لائنز پہ آئیں تو کل بجٹ 1,118.3 ارب روپے، خیبر پختونخوا کا پہلا بجٹ جو کہ 1,000 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ سیٹلڈ اضلاع میں 919 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع میں 199.3 ارب روپے۔ کرنٹ بجٹ 747.3 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع میں 648.3 ارب اور ضم شدہ اضلاع میں 99 ارب روپے، اور تاریخی ڈیولپمنٹ بجٹ اس صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ 371 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع میں 270.7 اور ضم شدہ اضلاع میں 100.3 ارب روپے کا بجٹ بنایا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال کا بجٹ 5 بنیادی ستونوں پر مشتمل ہے۔ ایک، ہم اپنے امپلائیز کا، سرکاری ملازمین کا خیال رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ 2 سال ان سے قربانیاں کروائیں اور 2 سال تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا۔ اس سال ہم اضافہ بھی کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا جاب جو ہے وہ اور بھی محنت سے کریں گے۔ جناب اسپیکر، دوسرا جو ستون ہے وہ یہ، جب ہم نے پچھلے سال جب کووڈ کے بدترین حالات تھے ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کمپرومائز نہیں کیا، تو یہ ستون ہم برقرار رکھتے ہیں کہ صوبے کی تاریخ میں ہم سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ دیں گے اور صوبے کی ترقی پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جناب اسپیکر، تیسرا ستون سروس ڈیلیوری کا ہے۔ ہماری بجٹنگ میں روایتی طور پہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن جو ایسٹس بنائے ہوتے ہیں ان پہ فوکس نہیں ہوتا۔
تو ہمارا تیسرا ستون سروس ڈیلیوری پہ خاص توجہ، اور جو ہاسپٹلز، جو سکولز، جو کالجز، جو سڑک بنے ہیں ان کا خیال رکھنا، اور نان سیلری بجٹ میں ان کے لیے جو ہے وہ اپرچون ایلوکیشنز رکھنا ہے۔ اور جناب اسپیکر، جب ہم نے اپنی ایمبیشن بڑھانی ہے تو ہم نے اپنے محصولات بھی بڑھانے ہیں، اور چوتھا ستون یہی ہے کہ پختونخوا کا اون سورس ریونیو بڑھا کر مالی طور پر ہم نے خود مختار بننے کا پختہ عزم کیا ہے۔ اور آخر میں ایک آخری ستون، ہمیں فخر ہے کہ پچھلی 3 سال میں، بلکہ پچھلے 8 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت نے پہلے پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں اور ابھی چیف منسٹر محمود خان صاحب کی قیادت میں پورے پاکستان میں ریفارم کے پروسیس کو لیڈ کیا ہے۔ انشاءاللہ اصلاحات، جدت اور گورننس کے نظام میں بھی بہتری کا ہم عہد کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس ریفارم کا جو پہلا بڑا سٹیپ، جو میرے خیال میں پورے ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا، پورے بر صغیر کی تاریخ میں نہیں ہوا، 1 جولائی کو ہی جناب اسپیکر ہم پورے سال کا ترقیاتی بجٹ ریلیز کریں گے، 100% ریلیز کریں گے، تاکہ ڈیولپمنٹ 1 جولائی سے ہی شروع ہو۔ اور جو ہم بجٹری ریفارم کر رہے ہیں اس میں 2 نئے کانسیپٹس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ بجٹ میں اور بھی ٹرانسپیرنسی آئے اور بجٹ کا جو عوام سے رشتہ ہے وہ اور بھی واضح ہو۔ ایک ہے ڈیولپمنٹ پلس سپینڈنگ یا بجٹ، اور دوسرا ہے سروس ڈیلیوری سپینڈنگ یا بجٹ۔ جناب اسپیکر، عام تاثر پایا جاتا ہے کہ صرف ترقیاتی بجٹ ہی عوامی بہبود اور ترقی سے متعلق ہوتا ہے اور سارا فوکس جو ہے وہ اس پہ ہوتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ بہت سے ایسے اہم اخراجات ہیں جو کہ بجٹ ہیں، تو اس لیے وہ اخراجات جو کہ بشمول ترقیاتی بجٹ عوام کے بھلے میں ہوتے ہیں ان کو ہم نے ڈیولپمنٹ پلس میں ڈالا ہے، جیسے ہماری صحت کارڈ کی ایلوکیشن، جو ہماری فلیگ شپ اسکیم ہے، جو ہم سکولز میں فرنیچر ڈالیں گے، جو ہم میڈیسن بجٹ کا ٹاپ اپ ڈالیں گے۔ اور اگر ہم اس صوبے کے ڈیولپمنٹ پلس بجٹ کی تعداد جو ہے وہ بتائیں تو وہ اس 1118 ارب روپے میں 500 ارب روپے ہے۔ اور اسی طرح جناب اسپیکر، اکثر کہا جاتا ہے کہ تنخواہیں جو ہیں، تنخواہوں پہ بجٹ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ تنخواہوں میں ان سکول ٹیچرز کی بھی تنخواہیں ہوتی ہیں، ان ڈاکٹرز کی بھی تنخواہیں ہوتی ہیں جو کہ پورے اسٹیٹ کو، پورے صوبے کو سروس دیتے ہیں۔ تو جاری اخراجات کو تقسیم کر کے ہم نے ان اخراجات کو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا ہے جو کہ عوام کی سروس ڈیلیوری سے ڈائریکٹلی تعلق ہے، اس کو ہم سروس ڈیلیوری بجٹ کہتے ہیں، اور جن کا تعلق نہیں ہے اس کو ہم اوور ہیڈ بجٹ کہتے ہیں۔ تو جو پہلا اس کا انڈیکیٹر ہے وہ ہے کہ ہمارا سروس ڈیلیوری بجٹ 57% ہے، یعنی کہ 747 ارب روپے میں سے 424 ارب روپے جو کہ ڈائریکٹلی سروس ڈیلیوری پہ لگتے ہیں کرنٹ بجٹ میں سے۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی کچھ تفصیل پہ آتے ہیں۔ آمدن یا ریسیٹس 2021-22 کے لیے فیڈرل ٹیکس اسائنمنٹس جو وفاقی ٹیکس صوبے کو آتا ہے 475.6 ارب روپے، جو اس صوبے کا 1% ڈویزبل پول کا جو شیئر ہے 57.2 ارب روپے۔ آئل اینڈ گیس رائلٹیز اینڈ سرچارجز 26.5 ارب روپے۔ NHP اور اس کے بقایا جات 74.7 ارب روپے۔ صوبائی ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو 75 ارب روپے۔ فورن پروجیکٹ اسسٹنس یعنی بیرونی امداد 85.8 ارب سیٹلڈ اضلاع کے لیے، اور 3.3 ارب جو ہے وہ مرجڈ اضلاع کے لیے۔ اور ضم شدہ اضلاع کے لیے جو گرانٹس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ سے آتے ہیں جب تک نیا NFC ایوارڈ نہ ہو 187.7 ارب روپے، اور دیگر محصولات جن کی ڈیٹیل وائٹ پیپر اور مزید بجٹ بکس میں 132.5 ارب، یعنی کل محصولات 1118.3 ارب روپے۔ اب اسپیکر، اخراجات کے تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ تنخواہ
374 ارب روپے، جس میں 314 ارب روپے سیٹلڈ اضلاع کے اور 60 ارب روپے مرجڈ اضلاع کے۔ پینشن 92.1 ارب روپے، جس میں 92 ارب روپے سیٹلڈ اضلاع کے اور مرجڈ اضلاع کے 0.1 ارب روپے، کیونکہ ان کے امپلائیز جو ہیں ان کی پینشن فیڈرل گورنمنٹ سے ابھی تک دی جاتی ہے۔ نان سیلری 203.9 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع میں 164.9 اور مرجڈ اضلاع میں 38.9 ارب روپے۔ دیگر جاری اخراجات 77.4 ارب روپے۔ صوبائی اے ڈی پی اور اس کے ساتھ مرجڈ اضلاع کے لیے اے آئی پی ملا کے 244.6 ارب روپے۔ بلدیاتی اداروں کے لیے اے ڈی پی سیٹلڈ اضلاع کے لیے 15 ارب روپے اور مرجڈ اضلاع کے لیے 2.4 یعنی ٹوٹل 17.4 ارب روپے۔ بیرونی امداد 85.8 ارب سیٹلڈ اضلاع کے لیے اور 3.3 ارب مرجڈ اضلاع کے لیے، کل 89.2 ارب روپے۔ اور وہ پی ایس ڈی پی پروجیکٹس جو پروونشلی ایکسیکیوٹیڈ ہیں، جن کا پیسہ صوبے کے اکاؤنٹ 1 میں آتا ہے، 19.9 ارب روپے کی ایلوکیشن بجٹ پیپرز میں۔ جناب اسپیکر، کچھ اہم اعلانات۔ بجٹ سے پہلے تنخواہوں پہ کافی بات چیت ہوئی سرکاری ملازمین کی، اور آج یہ کنفرم کرتا ہوں کہ جو وعدہ چیف منسٹر محمود خان صاحب نے کیا تھا وہ ہم اس بجٹ میں پورا کر رہے ہیں، اور وہ ملازمین جن کو کوئی خصوصی الاؤنس نہیں ملتی تھی ان کی تنخواہ میں 10% ایڈ ہاک ریلیف رننگ پے پہ، 20% ریلیف جو ہے وہ بیسک پے پہ، ان کے سیکٹر اسپیسیفک یا فنکشن اسپیسیفک الاؤنس پہ، 7% اضافہ ان کی بیسک پے کے مطابق ہاؤسنگ الاؤنس میں، اور کل اضافہ جو یہ ہو گیا جناب اسپیکر، جو وہ سارے ملازمین جن کو کوئی اسپیشل یا ایگزیکٹو الاؤنس نہیں ملتی تھی، 37% منیمم انشاءاللہ ہوگا۔ جناب اسپیکر، اس میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ جو ایک ریفارم ہم نے کیا ہے ہاؤسنگ الاؤنس کو بڑھا کے، مختلف ہاؤسنگ الاؤنس ہوتے تھے ایک ہی شہر میں، کسی کو ہاؤسنگ سبسڈی ملتی تھی، کسی کو ہاؤسنگ الاؤنس ملتا تھا، کوئی 1% کو گھر ملتا تھا، اس کو ملا کے ایک یونیفائڈ ہاؤسنگ الاؤنس کر دیا، اور اسی میں وہ ہاؤسنگ الاؤنس ہر بندے کو جس کا گھر نہ ہو سرکاری 50% اضافہ ہوا ہے، جو ان کی بیسک پے کا کم سے کم 7% حصہ بنتا۔ اور جناب اسپیکر، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ایک تو فرق مٹاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ویژن ہے ہاؤسنگ کی، کہ لوگ اپنے گھر خرید سکیں یا اچھی ہاؤسنگ افورڈ کر سکیں، جب ہم ہاؤس رینٹ پورے صوبے میں بڑھائیں گے تو لوگوں کی سپینڈنگ پاور زیادہ ہوگی، ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ہے وہ اور کانفیڈنس ملے گا، تو انشاءاللہ یہ ایک تاریخی قدم ہوگا۔ جناب اسپیکر، یہ بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی سے رہ گیا جو کہ اس ڈیفینیشن یا اس وعدے کے مطابق جو چیف منسٹر صاحب نے کیا تھا وہ پورا نہ ہو، تو ایک گریوینس ریڈریسل کمیٹی بھی بنے گی جو امیڈیٹلی جو ہے وہ کریکشنز کرے گی جہاں پہ وہ کریکشنز کرنی پڑے۔ تنخواہوں کے بعد جناب اسپیکر ایک اہم مسئلے پہ کام کرنا ہے جس پہ ہم کام جو ہے وہ بہت کرتے رہے ہیں، اور وہ ہے پینشنز، جو کہ صرف ہماری حکومت نہیں بلکہ پورے پاکستان کا سرکاری خرچے کا شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ وہ واحد ملک ہے جہاں پینشنز جو ہے وہ کمپلیٹلی انفنڈڈ ہے۔ پینشن ریفارم پہ ہم کام کرتے رہے ہیں، وہ پینشن جو صرف 15 سال پہلے 1 ارب سے بھی کم تھی، اگلے اس سال 86 ارب اور اگلے سال 92 ارب ہوگی، اس کا ہم نے کوئی انتظام کرنا ہے، اور ہم نے اس پہ بہت کام شروع کیا ہے۔
ایک تو ہم پینشنرز کو 10% اضافہ جو ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہم پینشن کے نظام کو بہتر کر رہے ہیں اس میں ہم نے کیبنٹ سے آلریڈی جو ہے وہ ڈیسیژن لیا پینشن رولز کو چینج کرنے کے لیے، جس سے ارلی ریٹائرمنٹ ریفارم، اس کے ساتھ پینشن رولز میں وہ تبدیلی کہ لوگ 2 پینشن نہ لے سکیں، یا جو 14 یا 15 لیئرز کو پینشن ملتے تھے وہ بچوں کو، بیواؤں کو اور والدین کو ملے۔ اور جناب اسپیکر، چیف منسٹر اور کیبنٹ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ آگے جو بیواؤں کو 75% پینشن ملتا تھا وہ انشاءاللہ آگے 100% پینشن ملے گا۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ کیونکہ ہم نے لانگ ٹرم سسٹینیبل ریفارم کرنا ہے، کنٹریبیوٹری پینشن پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ چیف منسٹر صاحب نے ایک کیبنٹ کمیٹی بنائی تھی اور یہ فیصلہ کیبنٹ آلریڈی لے چکی ہے کہ وہ کنٹریبیوٹری پینشن ہم انشاءاللہ 1 سال میں جو ہے وہ نئے امپلائیز کے لیے بنائیں گے، اور 1 جولائی 2021 سے جو نئے امپلائیز گورنمنٹ میں آئیں گے وہ اس کنٹریبیوٹری پینشن میں حصہ جو ہے وہ لیں گے۔ جناب اسپیکر، یہ ایک عوام دوست بجٹ ہے اور غریب عوام کے لیے، مزدور کے لیے جو دیہڑی کرتا ہے، اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے ڈیسیژن لیا کہ مزدور کی کم سے کم اجرت بڑھا کے 21,000 روپے کریں، اور انشاءاللہ یہ بھی کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ بجٹ کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن پر بھی خاص غور کریں گے۔ جناب اسپیکر، صوبے کے غریب عوام کے لیے جو ریکارڈ ایلوکیشنز احساس پروگرام میں وفاقی حکومت نے کی ہیں، اور جو یونیورسل ہیلتھ کوریج صحت کارڈ پلس کے تھرو صوبائی حکومت نے کی ہے، غریبوں کو گندم اور آٹے پہ سبسڈی دینے کے لیے سبسڈی 2.9 ارب سے بڑھا کے 10 ارب روپے کی ہے، اور چیف منسٹر صاحب نے ایک ویژن دکھایا ہے کہ انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے تو ہم غریبوں کو ایک فوڈ باسکٹ پروگرام بھی انٹروڈیوس کرائیں گے جس کے لیے 10 ارب روپے رکھیں۔ جناب اسپیکر، ہم نے معیشت کو اٹھانا ہے، اور معیشت اٹھتا ہے کاروبار سے، اور کاروبار میں قرضوں کے لیے اور شریعہ کمپلائنٹ قرضوں کے لیے ہم اپنے بینک کو استعمال کریں گے، بینک آف خیبر کو، اور 10 ارب روپے کا معاشی سٹیمیولس انشاءاللہ پورے خیبر پختونخوا میں دیں گے۔ یہ وہ آسان قرضے ہوں گے جس سے نوجوان، صنعت کار، خواتین، وہ سیگمنٹس جو کہ کووڈ-19 سے متاثر ہیں، چھوٹا دکاندار، ٹریڈر، پرائیویٹ سکولز، جن کو وعدہ کیا تھا، ان کی معاشی مشکل دور کریں گے اور اکانومی کو بھی اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو جلد سے جلد ہم شروع کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جناب اسپیکر، اس صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام، کیونکہ حکومت خیبر پختونخوا ترقی پذیر اضلاع میں تفریق ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور اس مد میں چیف منسٹر صاحب نے 61 ارب روپے کی لاگت سے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلانز کا منصوبہ جو ہے وہ اپروو کیا ہے، جس میں کم سے کم 10.4 ارب روپے 2021-22 میں لگیں گے، اور انشاءاللہ ہم اس سے زیادہ بھی لگانے کی کوشش کریں گے۔ جناب اسپیکر، اس صوبے کا اسلام سے اور اس صوبے کے لوگوں کا اسلام سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اس لیے ان خطیبوں کو جو صوبے بھر میں مسجدوں میں سروسز دیتے ہیں، 20,000 سے زائد مساجد کے خطیبوں کے لیے وظائف، جن کے لیے 2.6 ارب روپے رکھیں۔ جناب اسپیکر، ٹیکس ریلیف، باہر بہت لوگ پوچھ رہے تھے کہ ٹیکس ریلیف میں آپ کیا دے رہے ہیں، اور ہم نے ٹیکس تو ہم نے کلیکٹ کرنا ہے، لیکن پچھلے سال بھی
ہم نے کاروباری اور تنخواہ دار طبقے کو صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس ریلیف پیکج دیا، اور جناب اسپیکر اس سال چیف منسٹر صاحب نے اس سے بھی بڑا ٹیکس ریلیف پیکج منظور کیا ہے، جس کی جھلکیاں کچھ یوں ہیں۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے غریب دوست ریٹس، جس میں 12 کیٹیگریز ٹیکس کی کچھ یوں ہیں، جن میں ٹیکس کی شرح میں کمی کی گئی ہے، اور 17 کیٹیگریز کچھ یوں ہیں جس میں ٹیکس کی شرح جو ریڈیوس تھی وہ مینٹین کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، ایک بہت بڑا قدم بورڈ آف ریونیو کا، ہماری اکانومی ایگریکلچر بیسڈ اکانومی ہے، اور اس میں بہت سے چھوٹے کسان ہیں، ان کا پٹواریوں سے واسطہ پڑتا تھا، ہمارے نظام میں مسئلے ہیں، ہم کم کر رہے ہیں، لیکن یہ تاریخی قدم پی ٹی آئی کی اور چیف منسٹر محمود خان صاحب کی حکومت لے رہی ہے کہ جو لینڈ ٹیکس ہے، 2 طریقے کے ایگریکلچر انکم ٹیکس ہوتے ہیں، جو لینڈ ٹیکس ہے اس کی شرح 2021-22 کے لیے ہم 0 کر رہے ہیں، کسی غریب کسان کو لینڈ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، اور جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے اس میں ایگزیمپشن منیمم ریٹ جس پہ ایگریکلچر انکم ٹیکس منافع پہ دینا پڑتا ہے وہ 4 لاکھ سے بڑھا کر ہم 6 لاکھ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے 7 لاکھ سے زیادہ جو ایگریکلچرسٹ ہیں ان کو ٹیکس ریلیف ملے گی، 7 لاکھ سے زیادہ کسانوں کو ٹیکس ریلیف ملے گی، اور صرف بڑا جو کسان ہے وہ اس طریقے سے ایگریکلچر انکم ٹیکس دے گا، شفاف طریقے سے، جس سے صوبے میں ایگریکلچر سیکٹر کی ترقی بھی ہوگی اور یہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بھی ہوگا۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال اپنے کنسٹرکشن پیکج میں ہم نے پراپرٹی کے اور لینڈ کے سیل پہ ٹیکسز میں خاطر خواہ کمی کی، جہاں پہ 7% ٹیکس دینا پڑتا تھا وہ ٹیکس ہم نے 2% کیا۔ اس کے باوجود بورڈ آف ریونیو کے محصولات 4 ارب سے بڑھ کے اس سال 7 ارب تک گئے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ٹیکس کا نظام آسان کرتے ہیں تو شفافیت بھی آتی ہے اور ریونیو بھی بڑھتا ہے، اور وہ کنسٹرکشن ریلیف پیکج بھی ہم برقرار رکھ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، بہت سے ہمارے جو پروفیشنلز ہیں جن پہ پروفیشنل ٹیکس لگتا تھا تو وہ کم 1000 روپے 2000 روپے، لیکن اگین ایز آف بزنس میں ایک آبسٹیکل تھا یہ۔ جناب اسپیکر، اس سال ہم پروفیشنل ٹیکس کو بھی سب کے لیے 0 کر رہے ہیں تاکہ کسی کو پروفیشنل ٹیکس نہ دینا پڑے۔ جناب اسپیکر، سب کو پتہ ہے کہ اس صوبے میں جو ماضی میں جو مسئلے ہوئے اس کی وجہ سے ہماری بہت سی جو گاڑیاں ہیں وہ اسلام آباد میں، لاہور میں، باقی صوبوں میں رجسٹر ہوتی ہیں، یہاں پہ رجسٹر نہیں ہوتی۔ اس سال ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے خیبر پختونخوا کی گاڑیوں کو، وہ لوگ جو یہاں بستے ہیں، جو یہاں رہتے ہیں، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے، جن کو یہاں رجسٹریشن کرنی چاہیے، ان کو انسینٹیو پیکج دینے کے لیے چھوٹی گاڑی پہ رجسٹریشن فی جو ہے وہ جناب اسپیکر 1 روپے کر دیے، اور بڑی گاڑی پہ جو اسلام آباد میں اور باقی پاکستان میں 4% ہوتی ہے ہم نے 1% کر دی ہے۔ اور اب میں اس صوبے کے رہنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے صوبے سے جو ہے ایفرٹ کریں، اپنی گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پہ رجسٹر کریں۔ یہ بھی اسکیم میں ہے کہ جو اسلام آباد سے یا لاہور سے یا باقی پاکستان سے اپنی گاڑی کی رجسٹریشن خیبر پختونخوا میں چینج کرے گا تو وہ ری رجسٹریشن فری آف کاسٹ ہوگی۔
جناب اسپیکر، پراپرٹی ٹیکس کے ریٹس جو ہے باقاعدگی سے دینے والوں کے لیے جو جلدی دینے چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ریوارڈ کریں جو پراپرٹی ٹیکس جلدی دیتے ہیں، تو یہ بھی ہم اپنے ٹیکس پیکج میں اعلان کرتے ہیں کہ جو 31 دسمبر سے پہلے اپنی پراپرٹی ٹیکس دے گا اس کو 35% ڈسکاؤنٹ ہوگا۔ اور جناب اسپیکر، تعلیم پہ، لائبریریز پہ، ہاسٹلز پہ، سکولز پرائمری اور سیکنڈری کی جو ہے وہ انٹرنس فیس پہ، میوزیمز پہ انٹری پہ، اور ایجوکیشن اور ہیلتھ سروسز پہ یعنی پرائیویٹ سیکٹر سکولز پہ بھی ہم سروس ٹیکسز اور فیس جو ہے وہ زیرو کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ٹیکس پیکج جناب اسپیکر شاید مشکل ہوتا، لیکن ابھی امید کرتے ہیں کہ جو 4 کروڑ عوام ہے وہ دیانتداری سے اس گورنمنٹ کی جو آپ کا ٹیکس کا پیسہ آپ پہ لگا رہی ہے اس کا ہاتھ دے گی، تاکہ ہم اپنے پیروں پہ اور بھی مضبوطی سے کھڑے ہوں اور آپ کے لیے اور سروس ڈیلیوری اور کام کر سکیں۔ جناب اسپیکر، گورنمنٹس کا معیار جو ہے وہ سروس ڈیلیوری سے پتہ چلتا ہے، اور اپنے حکومتی نظام کو تیز اور بہتر کرنے کے لیے چیف منسٹر صاحب نے ہدایت دی ہے کہ اس سال میں ہم پاکستان کا پہلا صوبہ بنیں گے جو کہ سمری فائل سے ہٹا کے ای سمری پہ بنائے گی، اور کاغذ پہ آگے پیچھے کاغذ نہیں جائیں گے، اور انشاءاللہ ڈیسیجنز جلدی ہوں گے اور جلدی امپلیمنٹ ہوں گے۔ ابھی اسپیکر، ابھی کچھ ڈپارٹمنٹل بجٹس کی تفصیل پہ آتے ہیں اور زراعت سے شروع کرتے ہیں۔ زراعت کا بجٹ، کرنٹ بجٹ 12.33 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 8.3 ارب، اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس 4.9 ارب، کل 25.5 ارب روپے۔ اوقاف، مذہبی اور اقلیتی امور کرنٹ 3.04 ارب، ڈیولپمنٹ 1 ارب، کل 4.04 ارب۔ بیورو آف اسٹیٹسٹکس کل بجٹ 56 ملین۔ کمیونیکیشن اینڈ ورک C&W یعنی مواصلات و تعمیرات کرنٹ بجٹ 10.57 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 37.47 ارب، اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس 10.7 ارب، کل بجٹ 58.789 ارب روپے۔ ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن یعنی تعلیم، اس کا ریکارڈ بجٹ ہے۔ کرنٹ بجٹ 185.2 ارب روپے، ڈیولپمنٹ بجٹ 17.58 ارب، اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس 3.1 ارب۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن کا بجٹ 200 ارب سے زیادہ 205.89 ارب روپے۔ انرجی اینڈ پاور کرنٹ بجٹ 35.6 کروڑ یعنی 356 ملین، ڈیولپمنٹ بجٹ 4.297 ارب، اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس 12.6 ارب، کل بجٹ 17.25 ارب۔ انوائرمنٹ ماحولیات کرنٹ بجٹ 2.69 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 50 ملین، کل بجٹ 2.74 ارب۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کرنٹ بجٹ 1.58 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 205 ملین یعنی 20.5 کروڑ، کل بجٹ 1.79 ارب۔ فوڈ، جس کا کرنٹ بجٹ اکاؤنٹ 2 سے جاتا ہے تو وہ ہمارے بجٹ کا حصہ نہیں ہوتا، ڈیولپمنٹ بجٹ 329 ملین یعنی 32.9 کروڑ، اور کل بجٹ بھی 32.9 کروڑ۔ اس میں جیسے میں نے کہا جو فوڈ سبسڈی پروگرام ہے وہ شامل نہیں ہے، وہ علیحدہ سے اکاؤنٹ میں ہوتی ہے۔ فائنانس کرنٹ بجٹ 14.4 ارب، ڈیولپمنٹ بجٹ 147 ملین، اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس کے فنڈ فلوز جو سپورٹ کے پروجیکٹس ہیں، فائنینشیل سپورٹ کے پروجیکٹس جو صوبائی خزانے میں جاتے ہیں 27.25 ارب،
کل بجٹ 41.8 ارب. جنگلات یا فارسٹس کرنٹ بجٹ 1.5 ارب, ڈیولپمنٹ بجٹ 3.7, فورن پروجیکٹ اسسٹنس 30 کروڑ, کل بجٹ 5.5 ارب. جنرل ایڈمنسٹریشن کرنٹ بجٹ 5.28 ارب, ڈیولپمنٹ بجٹ 30 کروڑ, کل بجٹ 5.58 ارب. ہائر ایجوکیشن اعلیٰ تعلیم کرنٹ بجٹ 20.07 ارب, ڈیولپمنٹ بجٹ 6.98 ارب, کل بجٹ 27.056 ارب. محکمہ داخلہ یعنی ہوم جس میں پولیس بھی شامل ہے, کرنٹ بجٹ 88.859 ارب, ڈیولپمنٹ بجٹ 2.85 ارب, کل بجٹ 91.7 ارب. ہاؤسنگ کرنٹ بجٹ 157 ملین یعنی 15.7 کروڑ, ڈیولپمنٹ بجٹ 60 کروڑ, کل بجٹ 757 ملین یعنی 75.7 کروڑ. صنعت یعنی انڈسٹریز کرنٹ بجٹ 75.1 کروڑ, ڈیولپمنٹ بجٹ 3.26 ارب اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس 1 ارب, کل بجٹ 5.01 ارب. انفارمیشن یعنی محکمہ اطلاعات کرنٹ بجٹ 1.4 ارب, ڈیولپمنٹ بجٹ 36.3 کروڑ, کل بجٹ 1.78 ارب. آئی ٹی جس کے بجٹ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے, کرنٹ بجٹ 90.6 کروڑ, ڈیولپمنٹ بجٹ 1.39 ارب اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس 28.2 ارب, جس کے علاوہ اور بھی بہت پرائیویٹ سیکٹر سے انویسٹمنٹ یا فائنینشیل سپورٹ آنی ہے. کل بجٹ جو بجٹ میں ہے 2.58 ارب. آبپاشی یعنی ایریگیشن کرنٹ بجٹ 5.5 ارب, ڈیولپمنٹ بجٹ 15.6 ارب, فورن پروجیکٹ اسسٹنس 1.4 ارب, کل بجٹ 19.9 ارب. لیبر کرنٹ بجٹ 56.1 کروڑ, ڈیولپمنٹ بجٹ 30.6 کروڑ, فورن پروجیکٹ اسسٹنس 5 کروڑ, کل 91.7 کروڑ. لا اینڈ جسٹس قانون کرنٹ بجٹ 10 ارب, ڈیولپمنٹ بجٹ 2.5 ارب, کل 12.58 ارب. مائنز اینڈ منرلز کرنٹ بجٹ 1.05 ارب, ڈیولپمنٹ بجٹ 32.6 کروڑ, کل بجٹ 1.382 ارب. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پی این ڈی کرنٹ بجٹ 74.6 کروڑ, ڈیولپمنٹ بجٹ 34 ارب, فورن پروجیکٹ اسسٹنس 8.95 ارب, کل بجٹ 44 ارب روپے. پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کرنٹ بجٹ 9.47 ارب, ڈیولپمنٹ بجٹ 8.9 ارب, ایف پی اے فورن پروجیکٹ اسسٹنس 40 کروڑ, کل بجٹ 18.8 ارب. ریونیو ڈپارٹمنٹ کرنٹ بجٹ 20.6, ڈیولپمنٹ بجٹ 1.26, کل بجٹ 21.88. سوشل ویلفیئر کرنٹ بجٹ 4 ارب, ڈیولپمنٹ بجٹ 88.8 کروڑ, کل بجٹ 4.936 ارب. اسپورٹس ٹورزم اور کلچر کرنٹ بجٹ 2.935 ارب, ڈیولپمنٹ بجٹ 14.49 ارب, فورن پروجیکٹ اسسٹنس 3.1 ارب, کل بجٹ 20.5 ارب. فنی تعلیم ٹیکنیکل ایجوکیشن کرنٹ بجٹ 2.7 ارب, ٹرانسپورٹ کرنٹ بجٹ 3.36 ارب, ڈیولپمنٹ بجٹ 17.4 کروڑ, فورن پروجیکٹ اسسٹنس 8.67 ارب, کل 12.2 ارب. اور زکوٰۃ اور عشر کرنٹ بجٹ 35.9 ارب, کل بجٹ 35.9 ارب. جناب اسپیکر, سب سے پہلے تو وہ ڈپارٹمنٹس جن کا پچھلے سال کے مقابلے میں بجٹ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے, اس میں مجھے فخر ہے کہ سب سے بڑا, کیونکہ ہمارا فوکس تعلیم ہے, وہ ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کا بجٹ 24 ارب سے بڑا ہے. اس کے بعد صحت یعنی ہیلتھ جس کا بجٹ 22 ارب روپے سے بڑا ہے. اس کے بعد جناب اسپیکر, ہوم میں سے پولیس ڈپارٹمنٹ کا بجٹ, کیونکہ پولیس ایک اور بہت اہم محکمہ ہے
جس نے سروس دینی ہے. پولیس کا بجٹ 12 ارب روپے بڑھا ہے, اور آج چیف منسٹر صاحب نے کیبنٹ میں فیصلہ کیا کہ جو ایک ہم کام اٹھائیں گے پولیس سے وہ ان کی ٹریفک مینجمنٹ ہے. اس کی فائنز پہ ہم نے اضافہ کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے لوگوں کی جانیں خطرے میں نہ ڈالیں. 1 مہینے کا ہم ٹائم دیں گے کہ لوگ جو ہیں لوگوں کی آگاہی ہو, اور انشاءاللہ اس صوبے کا ٹریفک کا نظام بھی پاکستان میں سب سے بہتر بنائیں گے. جناب اسپیکر, پرائم منسٹر صاحب کی ویژن ہے, چیف منسٹر صاحب خود لیڈ کرتے ہیں اسپورٹس کلچر اور ٹورزم کی ڈپارٹمنٹ کو. اس کا بجٹ 11 ارب روپے سے بڑھا ہے. اور جناب اسپیکر, کیونکہ ہم نے سروس ڈلیوری دینی ہے, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جس میں اربن اور رورل ڈیولپمنٹ دونوں آتی ہے, ڈیولپمنٹ اتھارٹیز آتی ہیں, ٹی ایم ایز آتے ہیں, اس کا بجٹ 6 ارب روپے سے بڑھا ہے. یہ سارے وہ محکمے ہیں جو ہمارے منشور کے ساتھ لنکڈ ہیں جن کا بجٹ سب سے زیادہ بڑھا. جناب اسپیکر, اگر آپ پرسنٹیج میں دیکھیں, آئی ٹی کا دور ہے, ہم نے نالج اکانومی میں جانا ہے. آئی ٹی کا بجٹ 137% بڑھا ہے. اسپورٹس کلچر اور ٹورزم کا بجٹ کل 107% بڑھا ہے. ایگریکلچر, پی ایم ایگریکلچر ایمرجنسی اور ٹرانسفارمیشن پروگرام کو لیڈ کرتے ہیں, ایگریکلچر کا بجٹ 65% بڑھا ہے. انرجی اینڈ پاور اس صوبے کی پہچان ہے, 49% بڑھا ہے. ہائر ایجوکیشن سے ہمارے اگلے جنریشن کے لیڈرز پیدا ہوں گے, 46% بڑھا ہے. ہیلتھ کا بجٹ 19% بڑھا ہے. لوکل گورنمنٹ کا بجٹ 19% بڑھا ہے. اور پولیس کی سروس ڈلیوری بہتر کرنے کے لیے پولیس کا بجٹ 18% بڑھا ہے. جناب اسپیکر, ڈیولپمنٹ بجٹ کو دیکھیں تو خاص طور پہ میں 3 اداروں کا, کیونکہ ہم پہلے سے ڈیولپمنٹ بجٹ 3 سال اس پہ کام کیا تھا, تو سب ڈپارٹمنٹس کے بجٹ جو تھے وہ خاطر خواہ ایک اچھے لیول پہ تھے, اور ابھی ہم نے سروس ڈلیوری پہ فوکس کرنا ہے. لیکن جو ہمارے اگلے 2 سال کے نئے فوکس ایریاز ہوں گے جن کو ہم نے اور اٹھانا ہے, آئی ٹی کا ڈیولپمنٹ بجٹ 419% بڑھا ہے. اسپورٹس کلچر اور ٹورزم کا ڈیولپمنٹ بجٹ 307% بڑھا ہے. اور انرجی اور پاور کا اس صوبے کی خود مختاری کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ 293% بڑھا ہے. سوشل ویلفیئر کا ڈیولپمنٹ بجٹ 101%. روڈز کا, کیونکہ روڈز کا اکنامک ڈیولپمنٹ سے تعلق ہے, 57%. اور ہیلتھ کا سیٹلڈ اضلاع میں اور سارا ایگزسٹنگ پروجیکٹس پہ 44% بڑھا ہے. جناب اسپیکر, اس سال ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ بھی ایک نئے طرز سے بنایا ہے. ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ صرف سیکٹرل ایلوکیشن دیکھ کے نہیں کیا کہ یہ اس سیکٹر کا حق ہے اور یہ اس سیکٹر کا حق ہے. چیف منسٹر صاحب نے خود یہ پروسیس لیڈ کیا ہے اور ایک پروجیکٹ بیسڈ ڈیولپمنٹ بجٹ بنا ہے تاکہ جو ہمارے ہائی پرائیورٹی پروجیکٹس ہوں ان کو ہم 2 سال میں کمپلیٹ کر سکیں, اور انشاءاللہ ہم دن رات محنت کریں گے کہ چیف منسٹر صاحب کی یہ ویژن اچیو کریں. اور جناب اسپیکر, اگر آپ ہماری ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کو دوسرے صوبوں کے مقابلے میں کمپیئر کریں تو جناب اسپیکر, سندھ کا ڈیولپمنٹ بجٹ ان کے بجٹ کا 22% حصہ ہوتا ہے, پنجاب کا ان کے بجٹ کا 21% ہوتا ہے, اور خیبر پختونخوا کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہمارے بجٹ کا 33% حصہ ہوتا ہے. جناب اسپیکر, کچھ ڈپارٹمنٹل اہم پروجیکٹس جو یا کرنٹ بجٹ سے یا ڈیولپمنٹ بجٹ سے فنڈ ہو رہے ہیں, ایلیمنٹری اور سیکنڈری ایجوکیشن یعنی تعلیم کے شعبے سے شروع کرتے ہیں. 2100 سے زائد اسکولوں کی تعمیر, بحالی اور اپ گریڈیشن, جس سے 1,20,000 بچوں کی انرولمنٹ کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا ہماری سرکاری اسکولوں میں. جناب اسپیکر, اس سال انشاءاللہ کم سے کم 20,000 ٹیچرز سیٹلڈ
करंट बजट से ऐड होंगे। 3000 स्कूल लीडर्स की तकर्री होगी ताकि जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं जिनका जो ASDO होता है वो एक ASDO 50 स्कूलों को देखता है, तो ये स्कूल लीडर 3, 4 या 5 छोटे प्राइमरी स्कूल्स के प्रिंसिपल के तौर पे, स्कूल लीडर के तौर पे काम करेगा, ख़ास तवज्जो देगा और तालीम के मेयार को उठाएगा। और जनाब स्पीकर, ज़मशुदा अज़ला के लिए उनकी ADP और AIP से 4300 टीचर्स का इजाफा भी होगा। जनाब स्पीकर, इसके अलावा ज़मशुदा अज़ला में 97 IT लैब्स, 276 साइंस लैब्स की तामीर और जैसे मैंने कहा 4300 टीचर्स का इजाफा। और जो इस सूबे का, हमारी हुकूमत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के प्रोग्राम के तहत 10,000 मॉडल क्लासरूम्स की तामीर इंशाअल्लाह हम अगले 2 साल में करेंगे। जनाब स्पीकर, एक जो चीफ मिनिस्टर साहब की और भी विजन है कि हमारे स्कूलों में कोई भी बच्चा बगैर डेस्क के, बगैर फर्नीचर के ना बैठे, और सिर्फ इस साल में हम 4.5 अरब रुपए जो है वो स्कूलों में फर्नीचर देने के लिए लगाएंगे। जनाब स्पीकर, हायर एजुकेशन में हमने अपने कॉलेजेस को उठाना है, यूनिवर्सिटीज़ की पोर्टफोलियो को जो है वो सपोर्ट करना है, जिनको HEC से भी फंडिंग मिलती है। लेकिन जो मैंने जनाब स्पीकर आपको कहा कि हमारा ऑपरेशनल बजट पे और सर्विस डिलीवरी पे ख़ास फोकस है, हमने 1 अरब रुपए रखा है कॉलेजेस के ऑपरेशनल बजट के इजाफे के लिए, ताकि हम अपने कॉलेजेस को स्टूडेंट्स के लिए खूबसूरत बनाएं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ फराहम करें और 30 कॉलेजेस को प्रीमियर डिक्लेयर करके उनको बिल्कुल मॉडल कॉलेजेस बनाएं। और जनाब स्पीकर, इस साल में हम 40 नए कॉलेजेस की तामीर भी मुकम्मल करेंगे और उनको स्टार्ट भी करेंगे। जनाब स्पीकर, हायर एजुकेशन में 230 मिलियन यानी 23 करोड़ के वजीफ़े ज़मशुदा अज़ला के बच्चों को इंशाअल्लाह देंगे, जिससे ज़मशुदा अज़ला के यंग लीडर्स नए उठेंगे। और जनाब स्पीकर, स्किल डेवलपमेंट में हमने पहले खैबर पख्तूनख्वा स्किल डेवलपमेंट फ़ंड का कॉन्सेप्ट मंजूर किया था, अभी उसका बोर्ड भी मंजूर कर दिया। इंशाअल्लाह इस साल ये खैबर पख्तूनख्वा स्किल डेवलपमेंट फ़ंड जो है वो ऑपरेशनल होगा और ये पाकिस्तान में बेहतरीन शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट बूट कैंप्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में हमारे नौजवानों को देगा। और जो ट्रेनिंग कंपनीज और एम्प्लॉयर्स आएंगी उनके ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट भी पैसे देगी और वो एम्प्लॉयर्स उनके लिए जॉब्स की गारंटी देंगे और इंशाअल्लाह हम मुलाजमत के मौके जो है वो बेहतर करेंगे। जनाब स्पीकर, तालीम की बात करते हुए हमें स्पेशल एजुकेशन को भी नहीं भूलना चाहिए और ख़ुसूसी बच्चों के लिए जो ऑटिज़म का शिकार हैं उनके लिए इंशाअल्लाह हमारे बजट में सेंटर ऑफ एक्सलेंस का क़याम, फिज़िकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए यानी माजूर बच्चों के लिए रहमतुल आलमीन फ़ंड का क़याम, डेरा इस्माइल ख़ान, एबटाबाद, स्वात और पेशावर में स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनके पास घर नहीं होता उनके लिए मॉडल इंस्टीट्यूट्स का क़याम और सूबे में स्पेशल एजुकेशन की कॉम्प्लेक्सेस की तामीर और रीवैम्पिंग के लिए पैसे रखें और इंशाअल्लाह डिलीवरी देंगे। अब स्पीकर, सेहत के शोबे में हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तकरीबन 15 अरब रुपए की लागत से 2 सालों में, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी वो भी फंडिंग दे रही है, हम इंशाअल्लाह 32 DHQs और जो बड़े सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं जिसमें तमाम अजला के DHQs और उसके साथ नसीरुल्लाह बाबर हॉस्पिटल और मौलवी जी हॉस्पिटल जो पेशावर के बड़े सेकेंडरी हॉस्पिटल्स हैं उनको रीवैम्प करेंगे, नया इक्विपमेंट लगाएंगे, जदीद बनाएंगे और इंशाअल्लाह हर हॉस्पिटल में जो है वो तकरीबन 50 करोड़ रुपए लगेगा। मेरे ख्याल में इससे बड़ा हेल्थ रिफॉर्म का प्रोजेक्ट इस सूबे की तारीख में नहीं हो सकता।
جناب اسپیکر، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، چیف منسٹر محمود خان صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے صحت کارڈ پلس انٹروڈیوس کر کے وہ کر دکھایا جو امریکہ میں بھی نہیں ہوا۔ انشاءاللہ ہم اس سال صحت کارڈ پلس کو اور بھی بہتر بنائیں گے۔ پہلے تو اس کی کوریج زیادہ ہوگی، 3 لاکھ مزید خاندان جو ہیں وہ رجسٹر ہو گئے ہیں، اور پورے سال جو ہے وہ رجسٹریشن کھلی رہے گی تاکہ جو لوگ نادرا کے آئی ڈی کارڈز جن کے نہیں بنے وہ بنائیں، رجسٹر ہو، کیونکہ اگر ہم نے ایک چیز اسٹیٹ نے سٹیزنز کو دینی ہے وہ صحت ہے۔ جناب اسپیکر، صحت کارڈ پلس کے لیے فل ایلوکیشن 21 ارب روپے، اس میں اس سال جیسے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے جو اس کی 10 لاکھ کی لمٹ ہے وہ لمٹ کاؤنٹ نہیں کرتی۔ کڈنی ٹرانسپلانٹ اگر 15 لاکھ کا بھی ہوتا ہے وہ بھی مفت ہوگا۔ چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے منظوری دی، اور انشاءاللہ 1-2 مہینوں میں ہم آپریشنل کریں گے۔ پاکستان کے بہترین ہسپتالوں میں لیور ٹرانسپلانٹ بھی جس کو ضرورت ہو ہم مفت کا دیں گے، چاہے اس کا 50 لاکھ روپے کا خرچہ ہی کیوں نہ آئے۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ہی ہم بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز کو بھی جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں صحت کارڈ، اس میں ان کو بھی ہم نے بہت بہتر کرنا ہے، اس کی کوریج بھی اس 1 بلین میں ہے۔ اور جناب اسپیکر، اکثر پوچھا جاتا ہے، ہم نے چونکہ اس کو اتنا ڈائنامک رکھا، فخر ہے کہ اس میں ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹل صرف انکلوڈ نہیں کیے، لیکن کووڈ کی ٹریٹمنٹ بھی جب تیسری لہر عروج پہ تھی وہ شامل کی۔ ایک گلہ قبائلی اضلاع کے لوگوں کا آتا تھا کہ ان کے لیے یہ کووڈ کی کوریج نہیں تھی، اور وہ اس لیے کہ ہم نے قبائلی اضلاع کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس دینے میں پہل کی تھی، لیکن ان کا پروگرام فیڈرل پروگرام سے فنڈ ہوتا ہے تو ان کا کانٹریکٹ فرق ہے۔ ہم نے 1 ارب روپے رکھا ہے کہ اس مالی سال میں ہم قبائلی اضلاع کے پروگرام کو بھی مرج کریں گے، اور پورے خیبر پختونخوا میں قبائلی اضلاع میں ہو، سیٹلڈ اضلاع میں ہو، ایک ہی صحت کارڈ پلس پروگرام چلے گا۔ اور جناب اسپیکر، جو ہیلتھ انشورنس میں ایک نیا انقلاب انشاءاللہ اس سال کریں گے، جس پہ کام تیزی سے جاری ہے، کیونکہ یہ 23 ارب روپے تو ہم نے لگائے ہیں، لیکن ایک اور اپرچونٹی بھی بنتی ہے۔ ہیلتھ سیکٹر کو تو اس کے تھرو جیسے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں آلریڈی تبدیل کر دیا، لیکن سرکاری ملازمین کے لیے جناب اسپیکر ہم اس کا ایک ٹاپ اپ پیکج بنائیں گے، جس میں آئی پی ڈی کی کوریج بھی بڑھے گی، اور جس میں ہم او پی ڈی اور دوائیاں بھی استعمال جو ہے وہ شامل کریں گے۔ اور یہ ایک ایسے انقلابی پیکج ہوگا کہ جب ہم اس میں سرکاری ملازمین کو ڈالیں تو ہم ہیلتھ انشورنس کی انڈسٹری کو ایک بار پھر تبدیل کر دیں گے جیسے پہلے کیا ہے، اور وہ پیکیجز انڈسٹری جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کو بھی دے سکیں گی۔ تو ایک ہمارا بیس پیکج ہوگا، اور اس کے اوپر جو ٹاپ اپ پیکج ہوگا اس سے لوگ او پی ڈی کی کوریج بھی سستی کنٹریبیوشن دے کے کر سکیں گے۔ اور انشاءاللہ جیسے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں، چیف منسٹر محمود خان صاحب کی قیادت میں یہ ایک پروگرام ہی خیبر پختونخوا میں صحت کے نظام کو تبدیل کرے گا۔ جناب اسپیکر، جیسے ہم نے سارے ڈی ایچ کیوز کے ریویمپ کے لیے پروگرام بنایا ہے، 1.7 ارب روپے کی لاگت سے خیبر پختونخوا کے تمام بی ایچ کیوز کی ریویمپنگ انشاءاللہ کی جائے گی، اور کم سے کم 200 بی ایچ یوز میں اسکل برتھ اٹینڈنٹس دے کے وہاں پہ ان کو 24/7 کیا جائے گا، اور ہر بی ایچ یو میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 8 لاکھ تک کا فنڈ دیا جائے گا، ضروری ادویات کے لیے 4.5 لاکھ تک کا فنڈ دیا جائے گا، اور سروس ڈیلیوری ایکوپمنٹ کی سٹینڈرڈائزیشن کے لیے 13 لاکھ تک کا فنڈ دیا جائے گا، جس پہ ڈیٹیلڈ کام جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی طرح
1 ارب روپے کی لاگت سے ہمارے تمام جو ایگزسٹنگ RHCs ہیں ان کی ریویمپنگ کی جائے گی، اور 50 RHCs کو بھی اس طرح 24/7 جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور یہاں بھی بنیادی ڈھانچے کی اپ گریڈیشن کے لیے 12 لاکھ روپے، ضروری ادویات کی فراہمی اور دوسری ضروریات کی معیاری کے لیے 15 لاکھ روپے تک، اور سروس ڈیلیوری کی ایکوپمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے 26 لاکھ روپے تک ہر RHC کو انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اور ان 2 سال میں جو 1000 سے زیادہ فیسلٹیز ہیں انشاءاللہ پچھلے 5 سال میں اٹھایا تھا، اور پورے پاکستان میں ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کریں گے۔ جناب اسپیکر، ہمیں فخر ہے کہ اس صوبے نے MTI ریفارم کا آغاز کیا۔ شاہرام خان اس وقت وزیر تھے، شور بھی ہوا، ریفارم میں ہمیشہ شور ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ فائدہ ہمیں اس سال ہوا جب کووڈ کی تیسری لہر میں ایک وقت تقریباً 2000 کرٹیکل مریض ہمارے بڑے ہسپتالوں میں تھے، اور صرف لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل اکیلے میں ایک وقت میں 480 کووڈ کے مریضوں کو کیٹر کرتا تھا، جو کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ تھا۔ جناب اسپیکر، اس وقت لاہور کے میو ہسپتال میں 280 کیسز تھے، جبکہ لاہور میں کووڈ کی شرح پشاور سے بہت زیادہ تھی۔ تو ٹیرشری ہیلتھ کیئر میں، جس میں ہمارے MTIs آتے ہیں، ان کے الائیڈ انسٹیٹیوٹس آتے ہیں جیسے انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز اور برن سینٹر، اور اس کے ساتھ جو ہمارے ایگزسٹنگ میڈیکل کالجز آتے ہیں جو MTIs کے ساتھ ہیں، ان کے لیے ریکارڈ 42 ارب روپے کا بجٹ، تاکہ ہمارا جو اعلیٰ جو ہیلتھ کا جو ڈھانچہ ہے وہ اور بھی بہتر ہو، اور انشاءاللہ ہمارے جو پبلک ٹیرشری ہاسپٹلز ہیں وہ سرکاری اسپتالوں میں پاکستان میں اور بھی آگے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اگر ہم نے صحت کے نظام کو بہتر کرنا ہے، گورنمنٹ کے نظام کو بہتر کرنا ہے، تو ہم نے صرف ایک ماڈل کو نہیں استعمال کرنا۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس، لوگ PPP کہتے ہیں لیکن میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ PPP کے تحت صحت کے شعبے میں سہولیات کی فراہمی میں بہتری لائی جائے گی، اور اس میں انشاءاللہ ہم وہاں پہ جہاں پہ ہمارے BHUs نہیں چل رہے، جہاں پہ ہمارے سیکنڈری ہاسپٹلز نہیں چل رہے، جہاں پہ ہماری کلینکل یا نان کلینکل سروسز نہیں چل رہی، ہمارے ویسٹ مینجمنٹ کو اور ہماری بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز کو ہم سرکاری خرچے سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بھی چلائیں گے، تاکہ ہم سرکاری نظام کو اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو مل کے استعمال کریں، اور صوبے کے دور دراز علاقوں میں بھی بہتر سروس ڈیلیوری ہیلتھ میں لا سکیں۔ اور جناب اسپیکر، چونکہ ہم نے ہر خاندان کی جیب میں سالانہ 10 لاکھ روپے کا چیک دے دیا ہے، ہم نے لوگوں کی ہیلتھ پہ سپینڈنگ پاور زیادہ کر دی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہی وقت ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر آ کے ہمارے ساتھ پارٹنر کرے، اور چیف منسٹر صاحب کی ویژن ہے، اور انشاءاللہ اس سال ہم 4 بڑے ہاسپٹلز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ لا کے ان پہ کام شروع کریں گے، جس میں غریبوں کا علاج جو ہے وہ مفت ہوگا، اور پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں جو ہے پاکستان کے بہترین اور جدید ہاسپٹلز نیشنل اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ دے کے آئے گی۔ ہم زمین دیں گے، انویسٹرز آئیں گے اور ہاسپٹل بنائیں گے، اور ہم اپنے 4 ریجنز کو کور کرنا چاہتے ہیں۔ پشاور میں رنگ روڈ ہاسپٹل، ایک ہاسپٹل مالاکنڈ میں مالاکنڈ ریجن کے لیے، ایک ہاسپٹل مانسیرا میں ہزارہ ریجن کے لیے، اور ایک ہاسپٹل جو ہے وہ جنوبی اضلاع کے لیے۔ 4 پبلک پرائیویٹ ہاسپٹلز بنیں گے جو انشاءاللہ ہمارا صحت کارڈ پلس پروگرام ان کو سپورٹ کرے گا۔ چونکہ ضم شدہ اضلاع کے ہیلتھ سسٹم پہ بہت کام کرنا ہے، پچھلی کیبنٹ میں منظور ہوا کہ یہی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل سے
ہم 10 ہسپتال جو ہے زیادہ تر جن میں ضم شدہ اسلحہ میں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینوں کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں چلائیں گے، جس میں DHQ وانا، DHQ کوہستان، کیٹیگری سی ہاسپٹل محمد باجوال، THQ میر علی، کیٹیگری ڈی رزمک، کیٹیگری ڈی علی زئی، کیٹیگری ڈی بازار زکا خیل، کیٹیگری ڈی نواگئی، کیٹیگری ڈی پشت اور RHC شاگرام۔ یہ پہلے فیز میں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں دیں گے، اور چونکہ چیف منسٹر صاحب کی خصوصی فوکس ہوتی ہے تو ہم نے ادویات کے بجٹ میں بھی 111% اضافہ کیا ہے، 2.7 ارب کی سپینڈنگ سے اس کو 5.7 ارب روپے تک جو ہے وہ بڑھایا ہے، اور انشاءاللہ 1 جولائی کو ادویات کا بجٹ بھی ہم 100% ریلیز کریں گے تاکہ کسی کے پاس ایکسکیوز نہ ہو کہ دوائی کیوں نہیں۔ جناب اسپیکر، شہروں میں موجود مختلف سروسز میں ابھی ہم لوکل اور اربن ڈیولپمنٹ میں آتے ہیں اور اربن اور رورل ڈیولپمنٹ میں آتے ہیں۔ 3 لاکھ رننگ فیٹ کی نالیاں نکاسی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے انشاءاللہ بنائی جائیں گی۔ 4,80,000 اسکوائر فٹ کی پیومنٹس، 25 شہروں کی خوبصورتی اور تزئین و آرائشی کی جائے گی، اور 2900 ٹیوب ویلز کے قیام سے 8.4 ملین یعنی 84 لاکھ لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی دی جائے گی۔ جناب اسپیکر، پشاور میں آمد و رفت اور ٹریفک کے نظام کی بہتری کے لیے مکمل منصوبہ متعارف کیا جائے گا۔ 345 کنال پہ مشتمل نئے جنرل بس سٹینڈ کا قیام، فیڈرل بجٹ سے ناردرن بائی پاس روڈ کی تکمیل، اور انشاءاللہ جو چیف منسٹر صاحب نے پرائیورٹی پروجیکٹس بنائے ہیں اس میں جو ہمارا رنگ روڈ کا مسنگ لنک ہے ورسک روڈ سے ناصر باغ تک، اس پہ انشاءاللہ تیزی سے کام کیا جائے گا۔ ایک جو سروس جس میں ہم نے بہت بہتری لانی ہے وہ صفائی ہے، اور جناب اسپیکر WSSP پشاور کی خدمات انشاءاللہ 24 سیمی اربن یونین کاؤنسلز میں بڑھائے جائیں گے، اور ان کا بجٹ بڑھا کے 3 ارب روپے کیا گیا۔ اسی طرح جو باقی WSSCs ہیں، جو باقی جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں خدمات دیتی ہیں، ان کی خدمات میں بہتری لانے کے لیے 1.42 ارب کا ریکارڈ بجٹ، اور اس کے علاوہ مزید 1 ارب روپے کا ٹاپ اپ فنڈ، اور اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں 26.2 کروڑ مختص کیے گئے۔ ہم اسپیکر یونیک جو اس صوبے کا لوکل گورنمنٹ کا نظام تھا اس میں خصوصیت ولیج کاؤنسلز کی تھی۔ 2 ارب روپے ولیج کاؤنسلز کے لیے خاص رکھیں سویپرز کے لیے تاکہ ہر گاؤں میں جو ہے وہ صفائی ہو۔ اور جناب اسپیکر، چونکہ باقی صوبے میں TMAs جو ہے وہ صفائی کو اٹھاتی ہیں، عوامی خدمات کی فراہمی میں بہتری لانے کے لیے TMA کا کل خرچہ ان کے اون سورس ریونیو کو ملا کے 9.9 ارب روپے سے بڑھا کے 15.8 ارب روپے کیا گیا ہے تاکہ TMAs بھی صوبے کے ہر کونے میں سروس دے سکیں۔ جناب اسپیکر، اسی طرح ضم شدہ اضلاع میں TMAs کے لیے صفائی، کیونکہ TMAs وہاں نئے بنانے ہیں، 98 کروڑ روپے کا پروجیکٹ تھا جس میں تقریباً 5 کروڑ روپے آلریڈی لگ چکے ہیں۔ 60 ملین ضم شدہ اضلاع کی 25 TMAs میں گاڑیاں اور دیگر سامان کی فراہمی کے لیے مختص کیے گئے ہیں، اور جناب اسپیکر 1 ارب روپے بلدیاتی انتخابات کے لیے بھی مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس ملک میں ایسے بھی صوبے ہیں کہ ملک کے سب سے بڑے شہر میں ایک سرکاری ایمبولینس نہیں، لیکن ہمارا ریسکیو 1122 صوبے کے ہر ضلع میں جو ہے وہ قائم ہے۔
اور ریسکیو 1122 سروس کی توسیع کے لیے 2.8 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، جس سے یہ سروس ہر ضلع میں تو ہے، انشاءاللہ اگلے 2 سال میں ہر تحصیل تک لے جانی ہے۔ اس میں جناب اسپیکر جیسے ہیلتھ کے ایمبولینسز مرج کیے، فائر بریگیڈ سروس مرج کر کے اس کو ایک سنگل ایمرجنسی سروس بنانا ہے، اور جناب اسپیکر ان کو فنڈنگ دی ہے کہ رورل بلکہ پروونشل ایمبولینس سروس حاملہ خواتین کے لیے شروع کریں، تاکہ جو میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ ہمارا زیادہ ہے وہ کم ہو۔ تو انشاءاللہ ریسکیو سروس جو ہمارا ہے آلریڈی پاکستان میں بہترین ہے، اور اس کو اور بھی آگے لے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، انرجی کے علاوہ اگر اس صوبے کی اکانومی کو کوئی سیکٹر اٹھا سکتی ہے تو وہ ٹورزم ہے۔ ٹورزم اور سپورٹس کے ترقیاتی بجٹ کو 2 ارب سے بڑھا کر 12 ارب کر دیا ہے، اور اس میں بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو یہاں پہ ٹورزم یا سیاحت کو فروغ دیں گے۔ مدکلش چیئر لفٹ، پاکستان کا پہلا موٹر سپورٹس ارینا، 3 کرکٹ سٹیڈیم جس میں ارباب نیاز سٹیڈیم کی ری ویمپنگ، حیات آباد کرکٹ سٹیڈیم، اور دنیا کا سب سے اونچا جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کرکٹ سٹیڈیم جو کالام کرکٹ سٹیڈیم بنے گا۔ مالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن جو ہمارے ٹورزم کے ہب ہیں، ان میں خاطر خواہ رقم سیاحتی روڈز کی تعمیر کے لیے دلیپ کمار اور راج کپور کے آبائی گھروں کی بحالی، ثقافتی ورثوں کا تحفظ، اور 3.8 ارب روپے کا انوویشن فنڈ کا قیام، جس سے انوویٹو انٹرپرینرز جو خود بزنس کرتے ہیں ان کے فروغ کے لیے بھی بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ خواتین کے لیے ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں انڈور جمنیزیمز کا قیام، ہنڈ واٹر پارک کا 400 کنال پر قیام، انٹیگریٹڈ ٹورزم زونز کا قیام، اور 20 مزید مقامات پر کیمپنگ پاڈز کا قیام۔ ٹورزم پولیس کے علاوہ یہ ساری ہماری انشاءاللہ ٹورزم میں انویسٹمنٹ ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال سائنس ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے بجٹ میں سب سے زیادہ اضافہ کیا گیا ہے، 137%، جس سے بجٹ کا کل حجم 1.1 ارب سے بڑھ کے 2.5 ارب روپے ہو گیا ہے۔ اس قدم سے ثابت ہوتا ہے کہ حکومت کی خاص توجہ اس شعبے پر ہے، اور اس کے ذریعے حکومت نالج بیسڈ اکانومی اور ڈیجیٹل خیبر پختونخوا کا قیام کرنا چاہتی ہے۔ تمام اضلاع میں مرحلہ وار 1 ونڈو سٹیزنز فیسیلیٹیشن سینٹرز کا قیام، جس میں ڈیجیٹلائزڈ عوامی سروسز میسر ہوں گی۔ کاروبار میں آسانی کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے گا، جس کی مدد سے کاروباروں کو 16 حکومتی محکموں کی سروسز تک آسان رسائی ہوگی۔ صوبے میں آئی ٹی پارک، اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا قیام، خصوصاً خواتین کے لیے ڈیجیٹل بزنسز کے لیے انکلوزیو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا قیام کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل سکلز پروگرام کی توسیع کی جائے گی، جس سے نوجوانوں کو ڈیجیٹل سکلز سکھائی جائیں گی تاکہ وہ خود گھر بیٹھے کمائی کر سکیں۔ ضم شدہ اضلاع میں خصوصی فیسلٹیز تعمیر کی جائیں گی، جہاں ان سکلز کی تعلیم دی جائے گی جس کی ان علاقوں میں کمی ہے، اور حکومت کے تمام محکموں کو پیپر لیس بنایا جائے گا تاکہ، اور اس کے منصوبے کا آغاز آلریڈی ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس کو تیز کیا جائے گا۔ اب اسپیکر، صوبے میں اگلے سال 48.2 ارب کی لاگت سے 3000 کلومیٹر سے زائد روڈز کی تعمیر ہوگی، اس پہ کام ہوگا۔ چیف منسٹر صاحب نے، گورنمنٹ نے وہ کام صرف صوبائی بجٹ سے نہیں کیا، فیڈرل بجٹ سے بھی کیا ہے، اور کچھ وہ اہم جو روڈز ہیں جو کہ اس صوبے کی اکانومی کو تبدیل کریں گے، اس میں کراکل ٹنل بنیر سے سوات کے لیے، پشاور
دیائی خان ایکسپریس وے، جو CDWP سے اپروو ہوا ہے اور جو انشاءاللہ جنوبی اضلاع کی تقدیر کو بدلے گا، بنو ٹو غلام خان روڈ، پشاور ناردرن بائی پاس، خیبر پاس اکنامک کوریڈور یعنی پشاور سے تورخم موٹر وے، بنو سرکولر بائی پاس روڈ۔ چیف منسٹر صاحب کی خصوصی گزارش پہ میں یہ فلپ کر دیتا ہوں، پہلے دیر چکدرہ ایکسپریس وے اور پھر سوات موٹر وے فیز 2 چکدرہ سے فتح پور تک، ٹھیک ہے جی، تل میر علی روڈ، ہری پور بائی پاس روڈ، مردان ثوابی کی ڈوئلائزیشن، دمتوڑ بائی پاس روڈ اور ٹانگ سے انگور اڈا، یہ کچھ وہ اہم سڑکیں ہیں جو اس صوبے کی تقدیر بدلیں گی۔ زراعت کے شعبے میں 13.2 ارب روپے کی ترقیاتی اخراجات کیے جائیں گے۔ پرائم منسٹرز ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان میں 880 ملین، پرائم منسٹر ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام کے تحت 12 مختلف منصوبے، غربت کے خاتمے کے لیے پولٹری فارمز کا منصوبہ، اولیوز یعنی زیتون کی پیداوار میں فروغ کا منصوبہ، بالاکنڈ اور ہزارہ ڈویژن میں ٹراؤٹ ولیجز کا قیام، انٹیگریٹڈ لائف سٹاک ڈیولپمنٹ پلان، گندم کی پیداوار میں اضافہ لانے کا منصوبہ اور ڈیری فارمز اور بیج کی صنعت کا قیام، کچھ جھلکیاں ہیں۔ جناب اسپیکر، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں آگے بھی بات کروں گا، لیکن ایک انشاءاللہ جو فلیگ شپ پروجیکٹ چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ انہوں نے اٹھانا ہے، وہ ہے پشاور تورخم جو تاریخی ریلوے ہے، اس کی بحالی۔ جناب اسپیکر، 50% آبادی ہماری خواتین ہیں۔ خواتین کی فلاح و بہبود، ویسے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میں آن دا ریکارڈ کہہ دیتا ہوں کہ آدھا بجٹ خواتین کا ہی ہے۔ ہمارے ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹس میں جو ہے خواتین کو جو مواقع ملتے ہیں، ٹیچرز، ڈاکٹرز، نرسز، میڈیکل اسٹوڈنٹس، وہ ساری انویسٹمنٹ یہ جو ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن جو مخصوص منصوبے ہیں خواتین کے بہبود اور فلاح کے لیے 1 ارب سے زیادہ کے خرچے کے کچھ جھلکیاں، 100 ملین ویمن امپاورمنٹ کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جس میں ہم ویمن کمیشن کو بھی جو ہے وہ مضبوط بنائیں گے اور ڈیوالو کریں گے۔ اخوت کا SIDB کے تحت جو 1 ارب روپے کے بانٹنے کا منصوبہ ہے، اس میں 25% کوٹا خواتین کے لیے، باقی 75% پہ بھی ویسے آدھا خواتین کا حصہ ہے۔ ضم شدہ اضلاع میں جاری انصاف روزگار اسکیم میں خواتین کا کوٹا، لڑکیوں کے کیڈٹ کالجز کے مردان میں قیام، خواتین کی سرپرستی میں قائم چھوٹے درجے کے کاروباروں کے لیے قرض حسنہ، 31 ملین روپے ویمن امپاورمنٹ کے لیے ضم شدہ اضلاع میں، اور جو 10 ارب روپے کا بینک آف خیبر کا آسان قرضوں کا فلیگ شپ پروگرام ہوگا، اس میں کم سے کم 20% کوٹا خواتین کے لیے، اور یہ ان کے علاوہ ہے جو ایجوکیشن اور ہیلتھ اور جو سڑکیں ہم سب استعمال کرتے ہیں آن دا ریکارڈ۔ جناب اسپیکر، مائنورٹیز، کرک میں ہندو سمادھی قدیمی کلاش قبرستان کا تحفظ 50 ملین، اس میں 20 ملین کی الوکیشن اقلیتوں کے کاروبار کے قیام کے لیے، اقلیتوں کے قبرستان اور شمشان گھاٹ کے لیے زمین کی فراہمی، اقلیتوں کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے اقدامات اور اقلیتوں کو فنی ترقی کے مواقع دینے کے لیے رقم مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر،
ہماری پچھلی گورنمنٹ نے ایک سینئر سٹیزنز بل بھی پاس کیا تھا، اور سینئر سٹیزنز جو ہیں مجھے بھی کہتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہوں گے، اور ممبران کو بھی کہتے ہوں گے، چیف منسٹر صاحب نے ہدایت دی اور ہم نے 100 ملین یعنی 10 کروڑ کا گرانٹ رکھا ہے، جس کی مدد سے ہم سینئر سٹیزن ایکٹ کے امپلیمنٹیشن پہ بھی انشاءاللہ کام کریں گے اور اس کو بھی یقینی بنائیں گے۔ جناب اسپیکر، پہلی بار اس صوبے میں ہماری اے ڈی پی بک میں آپ دیکھیں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کا ایک سیکشن ہے، جس میں طورخم ریلوے کا میں نے آلریڈی ذکر کیا ہے، لیکن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بڑے پیمانے کے منصوبے مکمل کیے جائیں گے، مثلاً سوات موٹر وے فیز 2، پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے، چھوٹے انڈسٹریل اسٹیٹس کا قیام، اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا قیام، یہ سارے بھی شامل ہیں۔ اب اسپیکر، جو لینڈ ایکوزیشن ہے ایبٹ آباد کی روڈ اور وائڈننگ آف مانسیرا ایبٹ آباد روڈ، وہ بھی اے ڈی پی میں شامل ہے اور انشاءاللہ اس پہ بھی کام کریں گے۔ اور جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا کی حکومت کا یہ پختہ عزم ہے کہ صوبے کے ہر کونے میں ترقی کی جائے، تاکہ کوئی علاقہ بھی، چاہے وہ ہزارہ میں ہو، چاہے وہ جنوبی اضلاع میں ہو، چاہے وہ پشاور ویلی میں ہو، چاہے وہ مالاکنڈ یعنی شمالی جو ہمارے اضلاع ہیں اس میں ہو، کوئی علاقہ بھی پیچھے نہ رہے۔ اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے ہر ڈویژن اور ضلع میں ترقیاتی منصوبوں کی شروعات کی ہے، اور میں یہاں پہ 3 علاقوں کا آپ کی جو سپیچ کی بکلیٹ ہے اس میں ذکر ہے۔ جو ہمارا ہزارہ ڈویژن ہے اس میں کچھ پروجیکٹس جن میں فنڈنگ ہے، جو ہماری فلیگ شپ فخر شعلہ یونیورسٹی ہے، ہتار اسپیشل اکنامک زون ہے، پاکستان ڈیجیٹل سٹی ہے ہری پور میں، نتھیا گلی اور ٹھنڈیانی میں ٹورسٹ ریزورٹس ہیں، کیمپنگ پاڈز ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ریسٹ ہاؤسز ہیں، اپ گریڈیشن ہے، ایوبیا چیئر لفٹ کی حویلیہ دم توڑ بائی پاس پہ کام ہے، سوکھی کناری کی جو فلیگ شپ انویسٹمنٹ ہے، جو نیا ہم لوئر سپٹ گاپ 500 میگا واٹ کا کورینز کے ساتھ پاور پروجیکٹ کر رہے ہیں، ہمارا بالا کوٹ کا 300 میگا واٹ کا پاور پروجیکٹ ہے، بٹھگنڈی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، اور جو روڈز ہیں ٹورسٹ روڈز ہیں ہزارہ ڈویژن میں، یہ صرف ہزارہ ڈویژن کا پورٹ فولیو ہوا۔ اسی طرح ضم شدہ اضلاع کے لیے سارے جو ان کے بڑے ہسپتال ہیں ان کی ریویمپنگ، باڑہ میں انڈسٹریل زون، خیبر پاس اکنامک کوریڈور، باڑہ ڈیم، مومن ڈیم، ڈسٹرکٹ اپ لفٹ اور بیوٹیفیکیشن اسکیم، مومن ماربل سٹی، بارڈر ٹرمینلز طورخم پہ اور مزید کراسنگ پوائنٹس پہ، باجوڑ میں اسپورٹس کمپلیکس، انٹیگریٹڈ ٹورزم زون، ورنگ ٹنل، کرم تنگی ڈیم، ایجوکیشن سٹی مسعود ایریا میں، ہیلتھ فاؤنڈیشن کے ذریعے پبلک پرائیویٹ ہاسپٹلز، بینک آف خیبر کی ایکسپینشن تاکہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ضم شدہ اضلاع میں آئے، اور سیٹلائٹ ٹاؤنز باجوڑ، مومند، خیبر اور نارتھ وزیرستان میں، اور انشاءاللہ جو 54 ارب روپے کی اے ڈی پی اور اے آئی پی، اور اگر 35 ارب روپے ہمیں باقی صوبے بھی دے تو انشاءاللہ اس کے بغیر بھی ریکارڈ ترقی کریں گے، اور انشاءاللہ این ایف سی میں وہ شیئر بھی لیں گے تاکہ قبائلی اضلاع کو بھی ہم باقی صوبے کی طرح اٹھائیں۔ اور جنوبی اضلاع میں آلریڈی ذکر کیا، پشاور ڈی آئی خان موٹر وے کا ایریا ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سارے جنوبی اضلاع کے لیے، بنو سرکولر روڈ، دارابان اکنامک زون ڈیرہ اسماعیل خان میں، سرائی نورنگ میں جو وہ 4 پی 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 ہاسپٹلز کا ذکر کیا تھا، ہاسپٹل شیخ بدین کے لیے اپروچ روڈ تاکہ وہ جنوبی اضلاع کے لیے ٹورسٹ سائٹ بنے، رائزنگ آف باران ڈیم، بنو میڈیکل کالج کی کمپلیشن، جو اس صوبے کی فوڈ سیکیورٹی کے لیے اہم ترین منصوبہ ہے، جس کو چیف منسٹر صاحب خود مانیٹر کر رہے ہیں، پی ایس ڈی پی میں انکلوژن بھی ہو گئی،
اس کا PC1 بھی ریوائز کریں گے. چشمہ رائٹ بینک لفٹ کنال سے اس صوبے کو خود مختار بنائیں گے. لکی مروت یونیورسٹی، کوہارٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، بنو میں اکنامک زون، کوہارٹ سپورٹس کمپلیکس، کرک میں سالٹ اور جپسم سٹی، کچھ ایگزامپلز ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ PTI کی چیف منسٹر محمود خان صاحب کی حکومت کسی بھی ایریا کو اگنور نہیں کرے گی. جناب اسپیکر، سپیچ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ریکارڈ پہ دو اہم مسئلوں پہ بات کرنا ضروری ہے. ایک ہے جو نیشنل فائنانس کمیشن ابھی جس کا قیام کیا گیا ہے، جو نیا NFC ایوارڈ دے گا، اس میں جناب اسپیکر ہمارا ایک جو ہماری گورنمنٹ کا ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انٹرم ایوارڈ جس میں قبائلی اضلاع کا جو شیئر ہے جو صوبے کی آبادی میں آئے ہیں وہ اپڈیٹ کیا جائے، اور 2017 کے سینسس سے جو نوٹیفائی ہے وہ اپڈیٹ کیا جائے، اور نئے NFC فارمولا جو مستحکم بھی آئے اس میں نئے پاپولیشن کی بنیاد پہ ہو، تاکہ ہم ضم شدہ اضلاع اور تمام خیبر پختونخوا کی ترقی یقینی بنا سکیں. اور ایک بار پھر اس میں، اور ہم نے اس لیے جان بوجھ کے تینوں صوبوں کی ریفلیکشن NFC شیئر کی ہے، یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو اپنے شیئر میں جو 1000 ارب روپے کا شیئر ہے انہوں نے 30 ارب دیے. ہم نے خیبر پختونخوا کے اپنے فنڈنگ سے 6 ارب روپے اپنا حصہ ڈالا ہے، اور انشاءاللہ اس سے زیادہ دیں گے. اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ باقی تینوں صوبے بھی جو ہیں وہ دیں، کیونکہ قبائلی اضلاع ساری پاکستان کی رسپانسبلٹی ہے. اور اسی طرح جناب اسپیکر، نیٹ ہائیڈل پروفٹس پہ ہمارا پرنسپل سٹانس، جس میں انشاءاللہ اس NFC پہ ہم AGN قاضی فارمولے پہ جو ہے NFC ایوارڈ میں اس کو ریزالو کرنے کی، اس کے ساتھ عبوری مدت کے لیے جو 2016 کے MOU پر من و عمل بشمول 5% انڈیکسیشن کی ادائیگی، واپڈا کو ادائیگی کے نظام سے الگ کر کے NHB کے رقوم کے باقاعدہ ماہانہ ادائیگی کی مکمل بندوبست، جس پہ کام بھی ہوا ہے، کامیابی بھی ہوئی ہے. ہمیں ہر مہینے 3 ارب روپے پہلی بار تاریخ میں NHB کا ایک نظام بن گیا ہے. ہم یہ رائٹ بھی خیبر پختونخوا کے لیے سیکیور کریں گے. اور جناب اسپیکر، جو موجودہ واجبات ہیں جن کا ذکر بجٹ میں ہے، اس کا شوکت ترین صاحب نے وعدہ کیا ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ہمیں اگلے بجٹ میں دیں گے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی تاریخی پروگریس PTI کی گورنمنٹ دکھائے گی. اور جناب اسپیکر، آخر میں ایک تو میں سب سے پہلے اپوزیشن کا شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے یہ تقریر آرام سے سنی، اس صوبے کی پارلیمنٹری روایت برقرار رکھی. اور انشاءاللہ مل کے ہم اس ہاؤس کو پاکستان کے لیے ایک مثالی ہاؤس بنائیں گے. جناب اسپیکر، ایک چھوٹی سی روایت میرے خیال میں ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو چیف منسٹر صاحب کا شکریہ، انہوں نے خود بجٹ میں جتنی دلچسپی لی اور یہ انشور کیا کہ صوبے کے ہر حصے کو اس کا حق ملے. کیبنٹ ممبرز کا، ٹریجری بینچز کے ممبرز کا، جنہوں نے جو ہے پورے سال سپورٹ کیا اور اپنے اپنے محکموں کو دیکھا، اپنے اپنے ضلعوں کو دیکھا، اپنے حلقوں کو دیکھا. اور کچھ نام جن کو میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے، جو پچھلے ہفتے دو میں ایک دو بجے تک، بلکہ کل رات بھی 2 بجے تک کام کر رہے تھے. فائنانس میں ہمارے سیکرٹری عاطف رحمان، اسپیشل سیکرٹریز ایاز خان اور شاہ محمود، ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری سفیر احمد،
جو ایڈیشنل سیکرٹری بجٹ ہیں اور ان کی ٹیم میں خاص طور پہ ڈاکٹر نعمان مجاہد اور سعید احمد خان، جو ہماری ساری FMIU کی ٹیم ہے جو کہ بہترین ڈیٹا انالیسس کرتی ہے، خاص طور پہ فہد اور شہاب جنہوں نے کافی راتیں ساتھ گزاری نمبر کو فائنل کرتے ہوئے، اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں جو ACS ہیں شہاب علی شاہ، پچھلے جو ACS ہیں شکیل قادر صاحب، سیکرٹری PND عامر ترین، اور سارے چیف منسٹر آفس کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ یہ ایک تاریخی اور بہترین بجٹ اس صوبے کے لیے بنایا۔ اور آخر میں یہ کچھ کہنا چاہوں گا کہ بے شک صوبے کی تاریخ کا یہ ایک عہد ساز، ایک پروگریسو بجٹ ہے جو معاشی اعتبار سے 3 مشکل سالوں کے پس منظر میں اور 1 سال کی عالمی وبا کے خلاف جدوجہد کے بعد آیا ہے اور اس صوبے کی تقدیر کو واقعی بدلے گا۔ اگر ہم نے پچھلے 3 سالوں میں کچھ سیکھا ہے تو وہ یہ کہ بہادری اور عزم سے ہم مشکل مالی حالات کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں قومی اور صوبائی سطح پر مشکل فیصلے لینے پڑے، ہم نے لیے، بے شک اس سے لوگوں کو کچھ تکلیف بھی پہنچی، مگر آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں ہمارا ملک سال کے اختتام پہ 4% GDP گروتھ دکھا رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ بین الاقوامی سطح پر معیشت مشکل سے گزر رہی ہے، انڈیا میں ان کی اکانومی 10% شرنک ہوئی ہے، اور جناب اسپیکر پچھلے ادوار میں جب GDP گروتھ ہوئی تھی اس کے برعکس اس سال اور انشاءاللہ اگلے 2 سال اور اس کے بعد جو پاکستان کی GDP گروتھ ہوگی وہ سسٹینیبل ہوگی، مستحکم بنیادوں پر ہوگی، اور انشاءاللہ اس نئے پاکستان کو آگے لے جائے گی جو آلریڈی بن چکا ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اگر ہم 90 دنوں میں 4 کروڑ لوگوں کو صحت کارڈ پلس سے مستفید کر سکتے ہیں تو مطلب کہ اگر ہم بحیثیت قوم، گورنمنٹ اور یہ اسمبلی بڑی سوچ رکھیں تو بہت کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ سال ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بڑے فیصلے لے بھی سکتے ہیں اور ان پہ عمل بھی کر سکتے ہیں، بس صرف ریڈ ٹیپ کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ وہ یہ حکومت کرے گی۔ انشاءاللہ اگلے 2 سال معاشی ترقی اور خوشحالی کے سال ہوں گے۔ چیف منسٹر محمود خان صاحب کی سربراہی میں یہ صوبہ نہ صرف ترقی کے نئے منزل طے کرے گا بلکہ پورے پاکستان کو انشاءاللہ آگے جانے کا راستہ بھی دکھائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ The annual budget for financial year 2021-22 stands presented. پانی پی لے، آرام کرو۔ The Honorable Minister of Finance to please introduce the Khyber Pakhtunkhwa Finance Bill 2021 in the House. Mr. Speaker, I wish to introduce the Khyber Pakhtunkhwa Finance Bill 2021-22 in the House. The bill stands introduced. Honorable Minister for Finance Khyber Pakhtunkhwa to please present the supplementary budget for financial year 2021 before the House.
Mr. Speaker, I wish to lay on the table the recommendations on the demands for supplementary grants 2021-22 under Article 124, read with Article 122 of the Constitution before the House. The supplementary budget for Ji, please stop. Ji, Honorable Mr. A supplementary speech pe khilaf biyalte. Ya khuda. Acha. Ab pura bel di. Acha. Janaab Speaker, आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 124 में दर्ज तरीक़ेकार के मुताबिक सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि अगर बजट की किसी मद में मुख्तस रकम नाकाफ़ी हो या उससे ज़्यादा रकम खर्च की गई हो या कई नई मद में रकम की ज़रूरत हो तो उसके लिए दरकार रकम फौरी तौर पर मुहैया की जाएगी। ताम बाद में बाज़ाब्ता तौर पर उसकी मंजूरी सूबाई असम्बली से लेना ज़रूरी है। जनाब स्पीकर, मंदरजा बाला आर्टिकल की रोशनी में अब मैं माली साल 2020-21 के लिए 1,11,11,83,03,141 रुपये का ज़िमनी बजट पेश करता हूँ। अखराजात जारिया माली साल 2020-21 का बजट पेश करते वक्त रेवेन्यू अखराजात जारिया के मीज़ानिया का तखमीना 605 अरब 14 करोड़ 30 लाख रुपए लगाया गया था, जिसमें 88 अरब रुपए नए ज़मशुदा अज़ला के लिए थे। नज़रसानी शुदा तखमीना में ये रकम 677 अरब 43 करोड़ 10 लाख 6 हज़ार रुपये हो गई है। इस तरह मजमूई नज़रसानी शुदा तखमीना और तखमीना मीज़ानिया जारिया से 72 अरब 28 करोड़ 80 लाख 6 हज़ार रुपये ज़्यादा है। बाज़ ग्रांट्स के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स में मुख्तस शुदा तखमीना से ज़ायद खर्च करना पड़ा या ग्रांट्स के अंदर नए ऑब्जेक्ट्स के लिए रकूम मुख्तस की गई, जिसकी वजह से अखराजात जारिया के ज़िमनी बजट का हुजम 78 अरब 84 करोड़ 31 लाख 41,580 रुपये का है, जिसकी मंजूरी ऐवान से लेना ज़रूरी है। अखराजात की तफसील कुछ यूँ है। महकमा खुराक 9 अरब 84 लाख 5 हज़ार रुपये, पुलिस 6 अरब 9 करोड़ 62 लाख 8 हज़ार रुपये, डिस्ट्रिक्ट नॉन सैलरी 5 अरब 3 करोड़ 33 लाख 74 हज़ार रुपये, शायरात और इमारात की मुरम्मत 3 अरब 2 करोड़ 31 लाख 96 हज़ार रुपये, महकमा इब्तिदाई और सानवी तालीम 1 अरब 31 करोड़ 29 लाख 95 हज़ार रुपये, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस 1 अरब 20 करोड़ 53 लाख 19 हज़ार रुपये, महकमा ज़राअत 1 अरब 15 करोड़ 6 लाख रुपये, महकमा आला तालीम 95 करोड़ 92 हज़ार रुपये, महकमा अफजाइश हैवानात 70 करोड़ 64 लाख 97 हज़ार रुपये, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग
69 کروڑ 64 لاکھ 39 ہزار روپے۔ محکمہ جیل خانہ جات 64 کروڑ 70 لاکھ 13 ہزار روپے۔ محکمہ آبپاشی 56 کروڑ 80 لاکھ 36 ہزار روپے۔ محکمہ جنگلی حیات 30 کروڑ 21 ہزار روپے۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات 29 کروڑ 23 لاکھ 13 ہزار روپے۔ محکمہ سائنس ٹیکنالوجی اور آئی ٹی 27 کروڑ 98 لاکھ 8 ہزار روپے۔ محکمہ سماجی بہبود اور خصوصی تعلیم 25 کروڑ 12 لاکھ 69 ہزار روپے۔ محکمہ بہبود آبادی 21 کروڑ 81 لاکھ 81 ہزار روپے۔ پینشن 16 کروڑ 44 لاکھ 21 ہزار روپے۔ متفرق 86 کروڑ 70 لاکھ 73 ہزار 580 روپے۔ مصارف اصل اکاؤنٹ 1 قرضہ جات پیش کی 1 ارب 7 کروڑ 19 لاکھ 8 ہزار روپے۔ وفاقی قرضہ جات 45 ارب روپے۔ گل میزان 78 ارب 84 کروڑ 31 لاکھ 41 ہزار 580 روپے۔ جناب اسپیکر، محکمہ خوراک میں گندم کی درآمد کے باعث قیمت میں اضافے کے پیش نظر سبسڈی کی مد میں مجموعی طور پر 9 ارب 84 لاکھ 5 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ پولیس میں نئے قائم شدہ اضلاع میں نئی آسامیوں کی تخلیق اور مختلف اشیائے ضروریہ کی خریداری کی مد میں مجموعی طور پر 6 ارب 9 کروڑ 62 لاکھ 8 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ ڈسٹرکٹ نان سیلری کی مد میں مجموعی طور پر 5 ارب 3 کروڑ 33 لاکھ 74 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ چارات و عمارات میں مجموعی طور پر 3 ارب 2 کروڑ 31 لاکھ 96 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ ابتدائی ثانوی تعلیم میں پشاور ہائی کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں گرلز کمیونٹی اسکول برائے ابتدائی اور ثانوی تعلیم فاؤنڈیشن ایسیف کی تنخواہوں کے بقایا جات کی مد میں مجموعی طور پر 1 ارب 31 کروڑ 29 لاکھ 95 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو گزشتہ مالی سال کے دوران 169 آسامیوں کی تخلیق، ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ، پشاور ہائی کورٹ کے لیے آئی ٹی ایکوپمنٹ کی خریداری، پشاور ہائی کورٹ کے لیے پی او ایل اور گاڑیوں کی مرمت، ضلعی عدالیہ کے لیے نئی گاڑیوں کی خریداری، پشاور ہائی کورٹ اور ضلعی عدالیہ کی عمارات کی مرمت، مختلف بارز کو گرانٹس ان ایڈ، فوت شدہ ملازمین کی ورثہ کی مالی معاونت اور لیو انکیشمنٹ کی مد میں فنڈز کی فراہمی کے غرض سے مجموعی طور پر 1 ارب 20 کروڑ 53 لاکھ 19 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم میں تنخواہوں، الاؤنسز، فوت شدہ ملازمین کی ورثہ کی مالی معاونت، لیو انکیشمنٹ، میڈیکل چارجز اور ٹی اے کی مد میں مجموعی طور پر 95 کروڑ 92 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ افزائش حیوانات میں نئی اسامیوں کی تخلیق اور حیوانات کے لیے ویکسین کی خریداری کی مد میں مجموعی طور پر 70 کروڑ 64 لاکھ 97 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کو بجلی وغیرہ کے اخراجات کی مد میں مجموعی طور پر 69 کروڑ 64 لاکھ 39 ہزار روپے اضافی جاری کیے گئے۔ محکمہ جیل خانہ جات و تصفیہ مجرمان میں تنخواہوں میں اضافے، نئی اسامیوں کی تخلیق، سب جیل بشام میں نئے دفاتر کے قیام، ڈسٹرکٹ جیل ہنگو ٹریننگ اکیڈمی برائے عملہ جیل، 4 علاقائی دفاتر کے قیام اور سی سی ٹی وی کیمروں کی خریداری کی مد میں مجموعی طور پر 64 کروڑ 70 لاکھ 13 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔
محکمہ آبپاشی میں مجموعی طور پر 56 کروڑ 80 لاکھ 36 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ جنگلی حیات کو ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ، کانجو چڑیا گھر کے لیے حصول اراضی، فوت شدہ ملازمین کی مالی معاونت، لیو، سیلری، پی او ایل اور ٹی اے کی مد میں فنڈز کی فراہمی کی غرض سے مجموعی طور پر 30 کروڑ 21 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات میں مجموعی طور پر 29 کروڑ 23 لاکھ 13 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ملازمین کی تنخواہوں میں سالانہ انکریمنٹ اور خیبر پختونخوا آئی ٹی بورڈ کے لیے صوبائی کابینہ کے منظور کردہ فنڈز کی فراہمی کے غرض سے مجموعی 27 کروڑ 98 لاکھ 8 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ محکمہ سماجی بہبود اور زکوٰۃ اور عشر میں لیو انکیشمنٹ، ٹی اے اور مانع حمل غلافوں، کانٹرسیپٹیو کانڈمز کی خریداری کے مد میں مجموعی طور پر 22 کروڑ 30 ہزار 40 روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ پینشن میں کمیوٹیشن اور ماہانہ پینشن کی ادائیگی میں مجبوری طور پر 16 کروڑ 44 لاکھ 21 ہزار روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ متفرق اخراجات کی مد میں 86 کروڑ 70 لاکھ 73 ہزار 580 روپے کی اضافی رقم جاری کی گئی۔ جناب اسپیکر، میں نے جو تفصیلات پیش کیں ان کی روشنی میں میزانیہ میں مختص شدہ رقوم سے زیادہ اخراجات کرنا پڑے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ضمنی بجٹ پیش کرنا پڑا۔ ترقیاتی اخراجات۔ اب میں ضمنی ترقیاتی بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ مالی سال 2021 کا کل صوبائی سالانہ ترقیاتی بجٹ بشمول نئے ضم شدہ اضلاع 177 ارب روپے تھا، جو نظر ثانی شدہ تخمینہ جات میں 166 ارب 3 کروڑ 15 لاکھ 73 ہزار روپے ہو گیا ہے۔ اس طرح ترقیاتی بجٹ میں 10 ارب 96 کروڑ 84 لاکھ 27 ہزار روپے کی کمی ہوئی۔ تاہم صوبائی اسکیموں کو مکمل یا ان پر کام تیز کرنے کے لیے 30 ارب 27 کروڑ 51 لاکھ 61 ہزار روپے کا ضمنی بجٹ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں 17 ارب 57 کروڑ 53 لاکھ 69 ہزار روپے کی وہ رقم بھی شامل ہے جو کہ پی ایس ڈی پی اسکیموں کے لیے جاری کی گئی، جس کے لیے سال میں 2020-21 کے بجٹ میں کوئی رقم مختص نہیں کی گئی تھی۔ وفاقی حکومت سے پی ایس ڈی پی اسکیموں کے لیے موصول شدہ رقم 17 ارب 57 کروڑ 53 لاکھ 69 ہزار روپے۔ صوبائی اسکیموں کو مکمل یا ان پر کام تیز کرنے کے لیے اضافی رقم 12 ارب 69 کروڑ 97 لاکھ 92 ہزار روپے۔ اخراجات متفرق 561 روپے، میزان 30 ارب 27 کروڑ 51 لاکھ 61 ہزار 561 روپے۔ جناب اسپیکر، آخر میں آپ کی اجازت سے ضمنی بجٹ کا گوشوارہ اس معزز ایوان کی منظوری کے لیے پیش کرتا ہوں، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ اخراجات جاریہ 78 ارب 84 کروڑ 31 لاکھ 41 ہزار روپے 580 روپے۔ ترقیاتی اخراجات 30 ارب 27 کروڑ 51 لاکھ 61 ہزار 561 روپے۔ کل میزان 109 ارب 11 کروڑ 83 لاکھ 3 ہزار 141 روپے۔ جناب اسپیکر، میری گزارشات تحمل سے سننے کے لیے میں آپ کا اور معزز ممبران کا
ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. The supplementary budget for the financial year 2020-21 stand presented.